پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ اس کو کس کانٹیکس میں لے رہے ہیں کہ موجودہ قیادت جو باہر ہے اس کو تو سانپ سونگا ہوا ہے ہر وقت جو موجودہ قیادت ہے نا, ایک چیز اور بھی ساتھ میں تاکہ جواب یہ دے نا, جی کوئی ایک نام بتا دیں جو 9 مہینے کے بعد پورا پاکستان تھلپٹ ہوا. جی پی ٹی آئی جو ہیں کتنا سفر کر گئی, ہر ایک ورکر جتنے بھی تھے, لیکن موجودہ قیادت کا ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جو کبھی جیل گیا ہو. ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کو تھوڑی سی جو ہے خراش بھی لگی ہو. خارش. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گوہر صاحب, سلمان صاحب سمیت موجودہ قیادت باہر ہے, یہ گوہر کمپرومائز صاحب ایک رات کے لیے میرے ساتھ اکٹھے ہم لاک اپ میں تھے, یہ صرف ایک رات کے لیے. باقی جو ہے آپ ایک نام بتائیں تو کمپرومائز نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ یار یہ اس سے کمپرومائز کا مطلب سلمان اگر مقدمات نہیں ہیں آپ کے مطابق تو پھر کیوں, اس کی وجوہات کیا میں ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے مارے کہیں, جو جیلوں میں گئے, جو اور بہت سارے ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے نقصانات اٹھائے, پی ٹی آئی نے ان کا خود ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. وہ قیادت نہیں ہے, ابھی سائیڈ لائن ہے ساری. جو لوگ کچھ نہیں کر گئے, صرف باتیں, صرف جناب علی لفاظی, وہ لوگ جو ہیں انقلاب لانے کے لیے آ جاتے ہیں خوشبو لگا کے, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب انقلاب لائیں گے. ان لوگوں سے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سب لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر سکے. یہ علیمہ خانم روزانہ کہتی ہیں 10,000 لوگ چاہیے. اب اس پہ بھی ان کا اختلاف آ رہا ہے. یہ پارٹی جب تک ڈسپلن نہیں ہوگی, ہر ایک نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے, فلاں سے ڈسپلن وہ جواب دیتا ہے, یہ سارا دن یہ معاملہ چلتا ہے. میڈیا کی زینت, لیڈر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں. جب میرے خلاف بیان بازیاں ہوتی تھی تو اس وقت تو ڈسپلن کا نام ہوتا تھا, اور اسی ڈسپلن کے نام پہ مجھے نکالا. جی نہیں صاحب, جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈر جو ہے گرفتار نہیں ہوا. اعظم سواتی صاحب جو ہیں 26 نومبر کو 4 اکتوبر کو گرفتار ہوئے, کئی مہینے جیل کے اندر ہے. اس کے ساتھ نہیں, آپ نے کہا نا کہ لیڈرشپ میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا. میں بتا تو رہا ہوں نا, اعظم سواتی صاحب ہوئے, اس کے ساتھ بہت سارے اور ایم پیز وہاں پر گرفتار ہوئے. سلمان, میں بتا دوں, سلمان اکرم راجہ, لیڈر ہی بتا رہا ہوں نا, سلمان اکرم راجہ لاہور سے گرفتار ہوئے. خدا رسول کے خاطر یہ کیا کہاں پہ گرفتار ہوئے؟ اور نہیں دیکھیں گرفتار ہوئے, گرفتار کر کے انہیں تھانے لے کر گئے. تمام وکلا جیسے آپ گرفتار ہوئے, آپ کے پیچھے وکیل آ گئے, ریلیز ہو گیا. اسی طرح میں تو جیلوں میں کتنے مہینے رہے؟ میں 10 دن رہا, 8 دن رہا ہوں کوٹ لکھپت میں, اور یہاں 9 دن تو صرف میں فزیکل ریمانڈ. سر وہ مزید نام بتا رہے ہیں. جی ایک بھی گرفتار نہیں. میں بتا تو رہا ہوں, بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی چونکہ ان کو گرفتار کر کے پھر تھانے سے چھوڑ دیے, یہ گرفتاری. جی نہیں, دیکھیے تو آپ گرفتار کریں, لاٹھی چارج کریں, ڈنڈے ماریں, کتنے ایم این اے کو ڈنڈے مارے. چلے جی لاٹھی بتا. شفقت عوان نے کھائی ہے, شفقت عوان نے کھائی ہے. شفقت عوان جو ایم این اے اس کو اٹھا کے گرفتار کر کے لے گیا, اس نے لاٹھی کھائی ہے. اور کتنے ایم این اے کو لاٹھی چارج کیا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی نہیں. دیکھیں اب آپ کے فیصلے کر رہے ہیں, وہ ان میں سے کس نے کوئی تکلیف صحیح ہے؟ دیکھیں سارے لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں, 20-30 مقدمات ہیں سارے اس وقت جو ہے وہ آن لسٹ پڑے ہیں. اب دیکھیں عمر ایوب صاحب, ٹھیک ہے, انہیں کیا جو ہے انہوں نے کوئی چوری کی ہے یا ڈکیٹی کی ہے جس چکر کے اندر انہیں سزا ہوئی ہے. زرتاج گل نے کوئی ڈکیتی ماری جو اس کو سزا ہوئی ہے. وہ لوگ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, شبلی فراز نہیں, سائیڈ لائن نہیں ہوا نا بیچارے, وہ سامنے آئے تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. جیسے اعجاز چودھری کے ساتھ کیے جا رہا ہے کہ ان کی ہیلتھ خراب ہے, ان کا علاج تک کرانے کے لیے آپ ہاسپٹل نہیں شفٹ کر رہے. عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے, جو محمود رشید صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو آج فیصلے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی شناخت بنی ہوئی ہے. آپ نے یہی کہا نا لیڈرشپ میں, تو اس میں کون جیل گیا ہے؟ شبلی فراز, جی ٹھیک ہے, ان کو دیکھیں سزا ہوئی ہے نا, ان کو اس وجہ سے سامنے نہیں ہے کیونکہ سزا ہوئی ہے, سزا کی وجہ سے نہیں. ادروائز وہ, لیکن میں نے جب کمپرومائز کا کہا تو آپ نے کہا کہ میں کمپرومائز نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی کے خلاف تو بات نہیں کر رہے ہیں نا, وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں پرز میں. ہاں, ایک جب میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں, تو آپ نے کہا کہ میں نے کمپرومائز نہیں کہا. میں صرف جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ اگر یہ جیلوں میں نہیں گئے, لاٹیاں نہیں کھائیں, مقدمات نہیں ہیں, تو اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جس گروپ کو مسلط کیا گیا ہے پی ٹی آئی پہ, نہ ان میں قابلیت ہے, نہ اہلیت ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ ان کی کوئی قربانیوں کی تاریخ ہے, نہ ان کی پی ٹی آئی کے کاز کے لیے
رتی برابر کنٹریبیوشن ہے، اور 2.5 سال انہوں نے خان کی بھی ضائع کی ہے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا. ان سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے. سر آخر میں مختصراً صرف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے نون لیگ کے ساتھ قربت کی خبریں بھی چلتی ہیں، بات بھی ہوتی ہے، کیا کوئی آنے والے دنوں میں آپ کوئی اپنی پالیٹکس کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ میرے خلاف پورا چارج شیٹ لے کر آئے. نہیں سر، جو آپ کے خلاف آپ سر لوگوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں وہ میں آپ کے ان سامنے کے عوام کلیئر کہ کریں. کوئی ظاہر سیاستدان پارٹیوں میں جاتے ہیں، جیسے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پرویز الہی صاحب کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے. یہ 1.5 سال سے یہ میرے خلاف نون والوں کے ساتھ، اگر اسی نون والوں میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم بی بی، کسی کو میں نے نہیں چھوڑا تھا جب پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتا تھا، جو زبان استعمال کرتا تھا اس پارٹی کے لیے. جے یو آئی سے لڑا، عدالتوں سے، قاضی فائزی صاحب کو جب یہ چیف جسٹس تھا نہیں چھوڑا پریس کانفرنس کی اس کے خلاف. ان سب سے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. خود اپنی پارٹی نے میرے ساتھ کیا کیا اس دن جو میرا گھر گرایا تھا اس کے، اور بعد میں حکومت نے میرے خلاف کیس بھی کر دیا، گھر بھی میرا گرایا. اس میں 3 سال کے ٹرائل کے بعد میں بری ہوا پنڈی کی عدالت سے. اچھا 1 منٹ جی. تو میں نے یہ پوسٹ لگائی تو پی ٹی آئی نے جناب علی گالم گلوچ کی بچھاڑ شروع کر دی. اب اس پارٹی سے کیا توقع رکھیں گے؟ کون آئے گا گھر گروائے گا؟ اگر میں بری بھی ہو گیا تو جناب علی، تو جہاں تک نون سے یہ تعلق کی بات ہے، یہ میرا ہر اس پارٹی کے ساتھ سلام دعا اور عزت احترام کا رشتہ ہوگا. کسی کو برا لگتا ہے میری بلا سے مجھے کوئی صحیح. اچھا آخر میں نعیم صاحب مختصراً یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسوں کا اعلان ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی ڈی چوک کی طرف یا ایسی کوئی اسٹریٹجی بھی آپ پلان کر رہے ہیں مولانا صاحب سے رابطوں کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا؟ گفتگو تو ہو رہی ہے، اسٹریٹجی اس سے ہٹ کے بنائی جائے جس سے جو ہے وہ فائدہ ہو، خان صاحب کی رہائی ہو سکے. ظاہری بات ہے 2.5 سال کے اندر آپ بھی تھے، ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے رہا ہو گئے، علی مین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے رہا ہو گئے. میں تھا احتجاج میں 2024 نہیں ہوئے نا، اور فروری 2025 یعنی 3 ماہ کے بعد آپ لوگوں نے نکال دیا. نہیں سال رہے ہیں آپ، پورا فروری 2025 پنجاب میں گئے ہیں، کے پی میں گئے ہیں، ایم این اے بنے، سارا کچھ ہوا ہے. کہ وہ یار 24 نومبر 2024 کے بعد فروری 2025 اس کے بعد، لیکن آپ تو پہلے کے تھے نا جب خان صاحب آئے. لیکن یہ جو ابھی دھرنا ہوا تھا تو اس میں بھی تو آپ کی سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے خود دھرنے میں شرکت. یہ جو دھرنے میں تو پی ٹی آئی کی کسی احتجاج کا حصہ نہیں ہوں، میں تو علی امین خان سے ملنے اچھا ملنے گئے تھے. صحیح. کوئی میں دھرنے میں شرکت کے لیے تو نہیں گیا. چلے ٹھیک. لیکن نہیں کرنا ہے تو میں نے اعلان کہا ہے، نہ چھپانے والی بات ہی نہیں ہے. جب میں نے کرنا تھا تو 9 مئی کے بعد 8 فروری تک میری ذمہ داری تھی، میں نے کی. ٹھیک ہے. مروت صاحب آپ کا، نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.